بہترین خالق ہے، بہترین بنانے والا ہے، زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ ایسے اندھیرے میں ایسے خوبصورت اور حسن جمال کے پیکر بنا دیے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اچھا فقیر کیوں ہے؟ سوال یہ ہے فقیر کیوں ہے؟ اچھا تو بنائے اللہ میں مان دے، لیکن یہ فقیر کا کیوں ہے صاحب؟ جس وقت ہم ماں کے رحم میں تھے، ماں کے بطن میں تھے، ماں کی پیٹ میں تھے، اس وقت میں ہم پانی کا قطرہ تھے جو باپ کی صلب سے نکل کر ماں کے پیٹ میں گیا۔ اب یہ پانی کا جو قطرہ ہے، کیا یہ مانگنے کی حالت میں تھا اللہ تعالیٰ سے؟ یہاں تک کہ اس کو زبان بھی نہ تھی، اللہ سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ جی مجھے زبان دیجیے۔ ارے بولو نا۔ اب یہ جو دوسرا والا فقیر تھا جس کو ہم بڑا فقیر سمجھ رہے ہیں، کہ جو کم از کم جسم کا ایک لوتھڑا تو رکھتا تھا، لیکن ماں کے رحم میں پانی کا قطرہ ہے جس سے جو اللہ سے سوال نہیں کر سکتا تھا، اللہ جی مجھے آنکھیں نہیں ہیں آنکھیں دیجیے، اللہ جی مجھے کان نہیں ہیں کان دیجیے، اللہ جی مجھے زبان نہیں ہے زبان دیجیے، اللہ جی مجھے دل نہیں ہے دل دیجیے، اللہ جی مجھے پھیپھڑے گردے کلیجی آنتیں نہیں ہیں وہ عطا فرما دیجیے۔ کیا ہم نے مانگ کر لیا اللہ سے؟ ارے بولو نا یارو، کیا ہم نے اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے؟ اللہ سے ہم نے نہیں مانگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے سامنے اتنے محتاج بن کے پڑے ہوئے تھے، جیسے ہمارے سامنے وہ دوسرا فقیر جو چکلے پر پڑا ہوا ہے وہ زیادہ محتاج نظر آتا ہے، زیادہ رحم کے قابل نظر آتا ہے، اسی لیے اللہ کو بھی ہم پر بہت زیادہ رحم آ گیا، کیونکہ ہم اس حال میں تھے کہ ہم مانگنے کے قابل بھی نہ تھے، محتاج تھے۔ نہ آنکھیں جو ہے موجود تھیں، نہ کان موجود تھے، نہ سماعت موجود تھی، نہ بصارت موجود تھی، نہ کلام موجود تھا، نہ حیات موجود تھی، نہ علم موجود تھا، نہ ارادہ موجود تھا، نہ قدرت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کیا بھی نہیں تھا۔ بس ایک پانی کا قطرہ تھا جو خود کہہ نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایسی شکل دے دیجیے، مجھے ایسا حسین و خوبصورت بنا دیجیے، نہیں بول سکتا تھا۔ اللہ کو اس احتیاج پر، اس محتاجگی پر رحم آ گیا تو اللہ نے بھیک میں، امانت میں ہمیں حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، روح کی پوٹلی میں لپیٹ کر ہمارے جسم میں ڈال دیا، ہمارے جسم میں ڈال دیا۔ اب یہ ایک بھیک ہے، یہ امانت ہے، کس کی؟ بولو نا، کس کی امانت ہے؟ اللہ کی۔ آنکھیں کون دیے؟ کان کون دیے؟ زور سے بولو نا بھائی، روزے میں ہیں کیا؟ بہت زیادہ لگ رہا۔ کان کس نے دی ہے؟ زبان کس نے دی؟ حیات کس نے دی؟ علم کس نے دیا؟ ارادہ کس نے دیا؟ قدرت کس نے دی؟ سماعت کس نے دی؟ بصارت کس نے دی؟ کلام کس نے دیا؟ معلوم یہ ہوا کہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ بھیک میں ہیں اور امانتاً دی گئی ہیں، بھیک دی گئی ہیں اور امانتاً دی گئی ہیں۔ اب یہ مسئلہ سلجھ گیا کہ ہم فقیر ہیں۔ ارے بولو نا، یہ مسئلہ سلجھ گیا نا کہ ہم فقیر ہیں۔ کس کے فقیر ہیں ہم؟ اللہ کے فقیر ہیں۔ اب یہ لوگاں بولتے بعض، ارے بھائی واقع فقیر ہے بھائی اللہ کے، کون تو بھی ذرا باہر پکارے دو، ارے فقیر ادھر آ رہے بولے، اس کے جو ستارے آسمان پہ آ جاتے نا، بھاواں دماغ پہ چڑھا دیتے تو ایسا جب دیکھنے کا رہتا قصہ سے فقیر بول دیا اگر کوئی تو اتنا ٹینشن ہو جاتا اپنے کو کیا۔ اور اچھا بعض اوقات جو ہے کوئی کسی کو کچھ پیسے دے دیا، کیا میں کیا سمجھا میرے کو فقیر سمجھا کیا رہے وہ، کوئی ذرا زور سے پیسے رکھ دیا سامنے، بولتے نہیں بولتے بھائی، لوگوں کے انداز سمجھانے کے لیے میں ان کا لہجہ اختیار کر رہا ہوں۔ یہاں بیٹھ کے نہیں ارے تو کی برا بول کے نہیں سوچنا، سوچ رہے ایک دو جنے اس لیے بول رہا ہوں۔ لوگوں کا لہجہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں جو ہے بتا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ اگر کوئی پیسے آپ کوئی چیز خریدے، آپ نے جو ہے بندہ دے دیا، یعنی روپیہ زیادہ دے دیا، 2000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ یا کچھ اس قسم کا نوٹ دے دیا اور چلر اس نے ایسے دیا پھینک کر کے، تو کیا بولتے آپ؟ ارے بولو نا یار، فقیر دکھ رہا ہوں کیا رہے ہو؟ اب انہیں پان والا بیچارہ چاہے سگریٹ بیڑی گٹکے والا جو ہے نا، میرے سر کا نہیں ہے تو انہیں بولتا تھا خور فقیر ہی تھے تو بولے، اللہ کے فقیرہ نہیں ہیں اپن، فقیر اللہ۔ ہم کیا ہے؟ سب بولو یار، ہم کیا ہیں؟ جب تک زور سے نہیں بولے ختم کر دیں گے بیان، جانے دو، اتنا روزہ لگ رہا آپ لوگوں کو تو بولنے کا کیا فائدہ۔ ایک کام کرتے ہیں، سونے کی سنتیں سناتا ہوں، سب سو جائیں گے، سونے کی سنتیں سنا دوں؟ ارے بولو یار، یہ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ ذرا میرے کو بیان کرنے نہیں آتا حضرت، خالی آپ لوگوں سے اسلامی اخوت کی زیر اثر کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بیان کرنے نہیں آتا، وہ آپ اپنے مولانا محترم سے سنتے ہیں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں باتیں کرتا ہوں، آپس میں کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں، کچھ دین کی باتیں، کچھ سنتا ہوں، کچھ سناتا ہوں، پھر اپنے گھر جاتا ہوں، بس یہی کام ہے میرا۔ مجھے بیان کرنا آتا نہیں ہے، ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح ڈھنگ سے مسلمان بن جاؤں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہے صحیح ڈھنگ کا مسلمان بنا دے۔ تو عزیز دوستو،
میں عرض کر رہا تھا کہ ہم فقیر ہیں اللہ کے، اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا، ہماری احتیاج پر عطا فرمایا۔ اب مسئلہ سمجھو، آپ نے جس فقیر کو، جس سائل کو، جس مانگنے والے کو آپ نے پیسے دیے، آپ نے پیسے دیے، رات میں آپ نے دیکھا شام کے وقت میں کہ صاحب جو ہے آپ کے پاس سے پیسے مانگ لیے، جا کے شربت کلو کی دکان پہ بیٹھ گئے۔ شربت کلو معلوم آپ لوگوں کو؟ ہاں، کھمبے کی دکان، شربت کلو کی دکان پہ جا کے باٹل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لی کیا کرتے آپ؟ میرے کن سے منگ لے کے جا کے دکان میں بیٹھ کے باقاعدہ باٹل منگا رہا، وہ بھی چھوٹا بھی نہیں، بڑا کہتے۔ اگر آپ کی دی ہوئی امانت لے کر کوئی غلط استعمال کرتا ہے، آپ اس کو غصہ تو کرتے ہی ہیں، اس پر غضبناک ہوتے تو ہیں، لیکن ساتھ میں ایک اور کام کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو بنا دیتے ہیں اور بولتے ہیں صاحب یہ آدمی کو آپ سے بھیک نہ کو دیو، انہیں کیا کرتا؟ ارے بولو نا، کیا کرتا ہے انہیں؟ آپ دیے سو امانت خیرات جو ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، زناکاریاں کرتا ہے، بدکاریوں میں یہ پیسے برباد کرتا ہے، سب کو بھیک دیو، اس کو نہ کو دیو۔ غصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انسان؟ میں دیے سو امانت لے کے غلط استعمال کرتا ہے اس کو بول کے۔ اب مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں کا کتنا صحیح استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ بولو نا، ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ جب ہم تھوڑی سی بھیک دے کر اتنا اتراتے ہیں، وہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے، تو ان کو کتنا غصہ آتا ہوگا ہم پر، جس وقت ہم ان کی دی ہوئی چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کی دی ہوئی امانت کا غلط استعمال کرتے ہیں، بڑے ناراض ہوتے ہوں گے وہ، کتنا غصہ آتا ہوگا ان کو۔ کتنے حلیم و کریم ہیں میرے پروردگار، اس کے باوجود بھی بخشش کا معاملہ فرماتے ہیں، عفو کا معاملہ فرماتے ہیں، درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، کیونکہ اپن انسان ہیں، حریص ہے، امیڈیٹ ایکشن چاہتے ہیں، فوری رزلٹ چاہتے ہیں، جاتے ہی جو ہے نا تابڑ توڑ اس پر حملہ کریں گے۔ میرے پیسے لے کر میں بھیک مانگ کے آ کے یہاں جوا کھیل رہا، تو بھیک مانگ کے آ کے تو شراب پی رہا، یہاں بھیک مانگ کے آ کے تو زناکاری میں میرے پیسے ڈال رہا، اس لیے میں حرام کیا سے کمایا تھا کیا؟ اپنے اوپر خرچہ نہیں کر کے میں تیرے کو دیا تو ایسا کرتا گیا۔ اس قسم کا غصہ اور اس کا اظہار ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے بارہا کہا جاتا ہے کہ وہ نالائق کو پیسے نہ کو دے، انہیں ایسا حرام میں اڑا رہا ہو۔ لیکن جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو کبھی ہمیں یہ سوچنے کی توفیق نہیں ملی دوستوں کہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو ہم کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے دیے ہوئے کانوں کا غلط استعمال نہیں کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے دیے ہوئے جسم کا غلط استعمال نہیں کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے دیے ہوئے معدے کا غلط استعمال نہیں کیا؟ کیا اللہ کے دیے ہوئے گردے، کلیجی، پھیپھڑے، پھیپھڑوں کا غلط استعمال نہیں کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سانس کی نعمت کا غلط استعمال نہیں کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کلام کا ہم نے غلط استعمال نہیں کیا؟ کتنا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوں گے، کتنا میرے اللہ ہم سے غضبناک ہو رہے ہوں گے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ تمہارے ساتھ سزا و جزا کا معاملہ کریں؟ کتنا رحم کریں آخر، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب ان کی دی ہوئی بھیک ہے۔ اس کو بزرگان دین، خاص طور سے میں نے اپنے دادا اور سے سنا، وہ فرماتے تھے میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ میرا مجھ میں، بولو نا، کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ اللہ کی دی ہوئی آنکھ ہے، اللہ کے کہے ہوئے جگہ پہ استعمال کرو، قصہ ختم۔ اللہ کی دی ہوئے کان ہیں، اللہ کے کہے ہوئے مقام پہ سنو، قصہ ختم۔ اللہ کی دی ہوئی کھانے اور غذائیں اور نعمتیں ہیں، اللہ نے حلال کھانے کو کہا ہے، حلال کھا لو، قصہ ختم۔ اللہ نہیں کہہ رہے کہ مت کھاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں حلال کھاؤ۔ اللہ نہیں کہہ رہے کہ مت سنو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنو جو تمہارے لیے صدیق ہو، سچا ہو، حق ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مت بولو، نہیں، اللہ فرما رہے ہیں بولو لیکن سچ بولو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں اور دنیا کی دوسری غلاظتیں اور بکواس اور فحش گفتگو اس سے مت کرو۔